سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے لیے ضمانت کی درخواست دائر کی. میرے وکیل جو تھے وہ عادل عزیز قاضی صاحب تھے, بار کے صدر صاحب تشریف لائے تھے, دیگر جو ہمارے وکلاء INF کے دوست تھے. تو طاہر عباس سپرا صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی. میری ضمانت جو ہیں وہ عبوری منظور ہوئی ہے. ریاست اسٹیٹ کو اور جو کمپلیننٹ ہے افنان اللہ ان کو نوٹس کر دیا ہے کورٹ میں. تو اس کے بعد جو ہیں آج سماعت ہوئی عدت کے کیس میں. وہاں میں نے جزوی دلائل دیے فاضل سینئر سول جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں, اور اس کے بعد جو ہیں اب ہائی کورٹ آئے ہیں تاکہ یہاں پہ مقدمات کی ذرا ہم سماعت کر سکیں. تو یہ صورتحال ہے. سر افنان اللہ صاحب کے جو جاننے والے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو مارا, لیکن درخواست میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو مارا. کیا حقیقت کیا ہے؟ چلیں جی یہ سارے سوال اکٹھے کر لو تاکہ اکٹھے ہی جواب دیا. سر وہ نشانات کدھر ہیں؟ چشمہ اتارو نا سر. چشمہ نشان کہاں پہ سر؟ وہ کہہ رہے کہ نشان ہے اور ہم نے آپ کو مارا. ہاتھوں پہ نشان ہے. آپ ڈھونڈیں نا. سر تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پچھلے دن عمران خان کی ضمانت جس نقطے پہ ملتوی ہوا ایک ہفتہ اس پہ گزر گیا, آج دوبارہ اب کیا افنان صاحب کے خلاف جو آپ کی ضمانت کی ہو گئی ہے, لیکن یہ مقدمہ آپ ایک وکیل ہیں, جب لڑائی جھگڑا ہو جائے ایسے میں تو کیا میکسیمم کیا اس میں کنوکشن ہو سکتی ہے اگر سزا ہوتی ہے؟ آپ کی جگہ نہیں, آپ کی جگہ کوئی بھی اور ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. باقی کوئی سر منصور علی خان کے دعوے کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ منصور علی خان بڑے دعوے کر رہے ہیں, تہذیب سکھا رہے تھے. اچھا کوئی جواب دیں سارے جو ہیں اس واقعی کے حوالے سے بہت سارے جو اسکول آف تھاٹ ہیں اس میں بہت سارے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تہذیب کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا. تو لوگوں کو یہ پاکستان میں جو آئین پہ چپیڑیں پڑ رہی ہیں, بنیادی حقوق کا جو برا حال ہے, اور جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے حقوق جو ہیں وہ پے در پے جو ہیں تپڑوں کی زد میں ہیں. تو لہٰذا مجھے تہذیب بتانے والے یہ صاف ہی بتائیں گے کہ عباد فاروق کے بیٹے کے ساتھ جو ظلم ہوا اس وقت بھی ان کو تہذیب یاد آئی تھی, اور جب PTI کے لیڈران کے خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے, ان کے بچوں کو جو ہے دمکایا, ڈرایا اور اغوا کیا جاتا ہے, تو اس وقت بھی کسی کو تہذیب یاد آتی ہے. اور تہذیب جو ہے نا, اب تو پاکستان میں تہذیب سنڈے کا وہ کیا کہتے ہیں سانڈے کا تیل لینے اتر گئی ہے ایون فیلڈ, اور وہاں پہ وہ نہاری اور پائے کھا کے قوم کی رقم اور آمدن کو جو ہے ہضم کر کے سانڈ ابھی تک نہیں آیا ہے. لہٰذا مجھے ٹکٹ ہو گیا ہے. ہاں ٹکٹ ہو گیا, لیکن دیکھو تہذیب آپ اس میں بھی تہذیب دیکھیں نا. آپ کے پورے آئین کا جو ہے انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے, آپ کی بنیادی حقوق کو جو ہے, اور آپ کو یہ چپیڑ نظر آ رہی ہے, اور چپیڑ جو ہے اس کو چپیڑ نہ دیتا قابل تو یہ تھا کہ میں جوتی اتار کے اس کو مارتا, کیونکہ وہ جو میرے مرشد کے خلاف جو زبان اس نے استعمال کی, اور یہ تو میں نے بعد میں دیکھا کہ یہ تو روایتی جو ہے بدتمیز آدمی ہے, ہر ایک کے ساتھ یہ لڑا ہے. لہذا اچھا شیر افضل مربت صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے 3 لوگوں کے نام لیے ہیں. ایک آپ نے کہا کہ منصور علی خان, دوسرا آپ نے وسیم بادامی صاحب, اور ایک ممتاز نام کا آپ نے وہاں پر مینشن کیا ہے. تو وہ منصور علی خان نے تو اس پر کہا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جاوید چودھری صاحب کے بیان کو کوٹ کیا ہے, اور وہاں پر جو عینی شاہدین موجود ہیں ان کے بیانات کو سامنے رکھا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پھر بھی اتنے غصے میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف کارروائی کا اندیہ بھی آپ نے دے دیا ہے. تو منصور علی خان صاحب کے حوالے سے کیا کارروائی کریں گے آپ؟ جی یہ جو آپ کا سوال ہے نا, بات یہ نہیں ہے, بات ہے جرنلزم کی ایتھکس کی. اگر وہ منصور علی خان اپنے بلاگ میں یا بادامی صاحب اپنے بلاگ میں اس کو اس جو ہماری میراتھن ہوئی تھی یا جو ریسلنگ ہوئی تھی یا جو کچھ ہوا تھا اس میں وہ اس کو جتوا رہا ہے اور مجھے پینٹی پڑھوا رہا ہے, تو اور ساتھ میں جو معنی خیز جملے استعمال کر رہے ہیں وہ میرے
اہل خانہ، میرے عزیز و اقارب، میرے جاننے والے پاکستان تحریک انصاف تمام ورکر دیکھتے ہیں، تو لہٰذا اس سے ہر فکر سے، ہر لفظ سے توہین کا پہلو ابھرتا ہے، اس سے ڈیفیمیشن ابھرتی ہے. اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ چشمدید کا بیان تو لے لیتے ہیں، اور وہ اپنے ولاگ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے افنان اللہ سے بھی رابطہ کیا اور اس نے یہ کہا. تو میں کہیں مرا ہوا تھا، مجھ سے بھی پوچھ لیتے نا، میرا موقف ان کو لینا چاہیے تھا. انہوں نے جناب علی ولاگ در ولاگ کیے، اور یہ بہت سے لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. جس کی جی میں آ جاتی ہیں جناب دوسرے کی جو ہیں وہ پگڑی اچھال دیتے ہیں. لہٰذا قانون دیکھیں، میں نے تو پھر بھی ان کا احترام کرتے ہوئے جو بادامی صاحب اور منصور علی خان کے خلاف فوجداری استغاثے دائر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ استغاثے دائر ہوتے تو ہر پیشی پر وہ آتے اور سالوں چلتے. اس میں آدمی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو بہت زیادہ تنگ کر سکتا ہے. جو دوسرے صاحب ہیں اس کے خلاف میں کرمنل بھی کر رہا ہوں، منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب کے خلاف میں صرف ڈیفیمیشن لا کے تحت جو ہیں 10 کروڑ ارجانے کا نوٹس میں نے ان کو بھیجا ہے. یہ ایک سبق ہوگا، یوں بات سن کے معذرت کر کے ختم کر کے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے میری ٹرالنگ کی ہے، میں نے ہر ایک کو، کیونکہ میں نے 6 جو میرے وکلاء ہیں ان کو یہ کام تفویض کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے ورکر اس میں خفا نہ ہو کہ میں اپنے کام سے جو ہے میری توجہ ہٹ جائے گی. یہ میری لیگل ٹیم ہے، 22 میرے ایسوسیٹس ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. تو لہٰذا وہ جانے، اور جن کے خلاف، اور یہ 3 نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کے خلاف ابھی ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں، انہوں نے یہ ولاگس کیے ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا قانون کا چپیٹ ان پہ بھی پڑنا چاہیے. یعنی کوئی راضی نامہ وغیرہ آپ نہیں کریں گے؟ کون سا راضی نامہ؟ راضی نامہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی قصداً توہین کرتے ہیں، میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں، میں عاجز آدمی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ ہے، مجھے لیکن اگر کوئی بھی ہو، چاہے صحافی ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے وکیل ہو، اگر کوئی شخص قصداً میری توہین کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا مجھے ڈیفیم کرتا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے کیا راضی نامہ کرنا ہے؟ میں نے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ ناپے گا. حقیقت آپ بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے مارا، آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے تو بڑے خوش ہیں، نون لیگ والے ٹرولنگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہوں لٹا کے مارے ہیں شیر افضل مربت صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں بلیک بیلٹ ہے، کراٹو مین ہے. یار میں اتنا زیادہ اس پہ بھول گیا ہوں. جاوید چودھری کے صاحب کے رول کے اوپر کچھ کہیں گے؟ جاوید چودھری صاحب کا رول جو تھا، چونکہ میں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ میرا ورژن آپ دیں گے تو میں آپ کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا، وہ انہوں نے پوری کر دی. لیکن اس کا رول اس پوری کیس میں بڑا مکروہ رہا ہے. اچھا شیر افضل مربت صاحب، ایک ویڈیو میں تو کیمرے سامنے سے جو جہاں پر آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کیا، اٹیک کیا ہے، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا کیمرہ جو کچھ ہے وہ ہم نہیں دیکھ. اگر وہاں کی CCTV فوٹیج آ جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آنی چاہیے وہ CCTV فوٹیج جو بیک پہ وہاں پر لگی؟ میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں انہوں نے مجھ پہ الزام دھرا کہ یہ میں نے جو ہے میڈیا کو شیئر کیا. کیوں میں میڈیا کو شیئر کروں گا؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، اور جو ہو گئی. اور لازماً کوئی جب آپ کو اکسائے، اشتعال دلائے اور آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے مرشد کے خلاف یہ زبان استعمال کریں تو آدمی پروک ہو جاتا ہے. لیکن میں نے نہ کسی سے شیئر کی، نہ میں اس طرح کا آدمی ہوں کہ میں ایسی گندی باتوں پہ جو ہیں کوئی. تو لہٰذا وہ ایک صحافی نے شیئر کی، آپ سب کو پتہ ہے. پھر اس سے بادامی صاحب کو پتہ چلا، بادامی صاحب نے جو ہے میرا ان کے ساتھ شیڈول تھا، انہوں نے مجھے پھر لیا. وہ اس دن مجھے شعیب شاہین صاحب کے کیس پہ جو ہے مجھے انٹرویو کرنا چاہتے تھے کہ اس دوران جو ہے یہ واقعہ بھی ہو گیا. تو لہٰذا یہ ان کا الزام غلط ہے. باقی جو پس پردہ کیا ہوا وہ دیکھیں، اصل بات ہے پہلے چپیڑ کی. زندہ باد. آپ نے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی لیکن بال کیا وجہ؟ بال یہ سارے جو ہے نا پٹواری یہ آدھے گنجے. ایسے تو ہم بھی کیٹیگری میں آ جائیں گے. سر ایک بات بتائیے گا کہ آپ عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں، ایک طرف محاذ آپ نے اپنی وکلا ٹیم کے اندر کھولا ہوا ہے، تو کیا یہ PTI کی طرف سے اچھا میسج آ رہا ہے کہ آپ بجائے یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا عمران خان کے مخالفین ہیں ان پر توجہ مرکوز رکھیں، آپ شعیب شاہین کے اوپر اور اس طرح کے ٹویٹ کریں اور مترازع چیزیں ہوں؟ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بنائی،
میں نے الزام لگایا تھا یا شعیب حسین نے الزام لگایا تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ویڈیو آپ نے بنائی، وہ پہلے آپ کے پاس آئے، خواہ مخواہ اس نے میرے خلاف الزام تراشی کی، تو وہ تو ایسے لوگوں کو تو ہم کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں، تو لہذا میں نے اس کو کردگلو بول دیا، تو یہ میرا قصور نہیں تھا، انہوں نے خود اس کو جو ہے دعوت دی۔ آپ نے کہا کہ یہ غدار ہیں کسی اور سے، یار اب وہ میں نے کہہ دیا نا، وہ پارٹی کا مسئلہ ہے، اب پارٹی جانے وہ جانے۔ تھینک ٹھیک یو ہے، سو تھینک یو مچ۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ہاں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے 2-3 گیلے بھی کیے جو میرے ساتھ تھوڑی بہت یہ تھے، اور خان صاحب نے مجھے سہارا دیا، میری ہمت بندائی، میری کارکردگی سے وہ بہت مطمئن تھے، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں اسی انداز میں کنڈکٹ کرنا چاہیے، اور خان صاحب نے جو ہیں 2-3 معاملات قانونی میرے حوالے کیے ہیں، اس پہ میں نے پارٹی کی جو قیادت ہیں ان کو بھی میں نے آگاہ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ خان صاحب نے جو مجھے ہدایت کی ہے وہ یہ تھی کہ سائفر کیس پہ انہوں نے ہمیں مزید بریفنگ دی، اس کے علاوہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کے بیانات ان کے لیے بڑے ہی تعجب خیز تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں اور حکومت لگتا یہ ہے کہ یہ جنوری کے اینڈ میں بھی الیکشن کرانے کی موڈ میں نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارے اقدامات اور جس انداز میں یہ میجر اٹھائے جا رہے ہیں وہ اس چیز کا شاخسانہ لگتا ہے کہ یہ اس کو 1.5 سال اور جو ہیں ڈیلے کریں گے۔ اگر یہ خان صاحب کی بات اور خدشات درست ہیں تو پھر نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو نہیں آنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر میں خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اٹک جیل میں خوش ہیں کہ اڈیالہ میں